بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان آداب کا لحاظ نہ رکھیں تو ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول نہ ہو۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور اس کے بعد چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً آگے بڑھے، نماز پڑھی اور اس کے بعد حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی دعا قبول ہوئی۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو اور 2 ٹوک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی لمبی دعا کو پسند نہیں کیا، جیسے کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے جنت دے، جنت میں اتنے درخت ہوں، یہ چیز ہو وہ چیز ہو۔ تو ان کے والد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسے تفصیل سے دعا کرنے کو، جامع دعا کرو کہ جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا، اللہ خود ہی دے دے گا، اور اگر جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ کہنا، اے اللہ جہنم سے نجات عطا فرما، تو اللہ جہنم کی ہر چیز سے نجات عطا فرما دے گا۔ اسی طرح دعا مانگتے وقت اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کی دعا قبول کرنے والی ہے، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کی جائے، دعا میں خشوع ہو۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل دل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح دعا مانگنے کے آداب میں یہ ادب بھی شامل ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا اقرار کرو کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئی ہے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطا کے بعد وہ مجھے بخشے گا اور میری دعا ضرور سنے گا۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگے، پھر دوسرے کے لیے۔ اسی طرح دعا سننے والے کو چاہیے کہ وہ آمین کہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ گناہ کرنے اور قطع تعلق کرنے کی دعا نہ کی جائے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اسی طرح دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا بھی سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں مشرکین پر ایک نظر ڈالی، وہ 2000 کی تعداد میں تھے، جبکہ صحابہ کی تعداد 313 تھی۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور پکار کر دعا کرنے لگے۔ یہ دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ۔